بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے اور ہم تمہاری آزمائش کریں گے تمہارا امتحان لیں گے کبھی خوف کے ذریعے سے کچھ خوف کے ذریعے سے کبھی کچھ بھوک اور فاقے کی مصیبت تم پر ڈال کر اور کبھی تمہارے مالوں میں اور تمہارے پھلوں میں تم کو کچھ نقصان دیتے ہوئے ہم تمہاری آزمائش البتہ ضرور کریں گے. یہ 14 دن کی پڑھائی، یہ 14 دن کا بیان جو برسوں سے اس عابد مسجد میں کیا جا رہا ہے، 14 مجلسوں کا انتظام جو کیا جاتا ہے، اس کا واحد مقصد ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور خوشنودی حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہم نے اپنے طور پر بھی تجویز کیا. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ تم جو کچھ جانتے ہو وہ لوگوں کو بتا دو. علم اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ لوگوں تک باتوں کو پہنچا دے، وہ باتیں جس میں امر بالمعروف ہوتا ہے، وہ باتیں جس میں نہی عن المنکر ہوتا ہے، جن باتوں کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جن کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان باتوں کو بھی عوام کے سامنے ظاہر کرنا ہوتا ہے. لیکن حالات کے اعتبار سے، جہاں اعمال کے اعتبار سے آپ کے سامنے باتوں کو رکھنا ہوتا ہے، ہم رکھتے چلے آتے ہیں، لیکن عمل سے زیادہ آج جس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے وہ اعتقاد کی ہے. سب سے پہلی کوشش جو ہوتی ہے، عام طور پر آپ سمجھتے ہیں، سنتے بھی چلے آئے ہیں، اولین کوشش نماز ہوا تھا کہ سب سے پہلے جو پوچھ ہوتی ہے وہ نماز کے تعلق سے ہوتی ہے. بس سوال یہ ہے کہ نماز کے تعلق سے جو پہلی پوچھ ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ کافر سے ہوتی ہے یا مسلمان سے ہوتی ہے؟ پہلی پوچھ نماز کی نہیں ہے، پہلی پوچھ اعتقاد کے تعلق سے ہوتی ہے. قبر میں رکھتے ہی منکر نکیر جو آتے ہیں وہ کیا پوچھتے ہیں
من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر آپ جواب دیتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے یا اعتقاد سے ہے؟ اس کے بعد پوچھتے ہیں ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے کہ اعتقاد سے ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ ہستی کون ہے؟ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہے، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت رسول ایمان لایا ہے، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ دانتوں سے پکڑا ہے، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اعمال اور احوال کی اتباع کی ہے، وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے محمد رسول ہیں، اس کا تعلق عمل سے ہے یا اعتقاد سے ہے؟ جب اس اعتقاد میں آدمی کامل ہو گیا، پورا ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اب سوال ہوتا ہے کہ کیا تم نے نماز پڑھی؟ ورنہ کافر سے خدا کیوں پوچھے گا کہ تم نے نماز پڑھی؟ تو سب سے پہلے جو پوچھ ہوتی ہے وہ اعتقادات کے تعلق سے ہوتی ہے، اور ہم ان 14 مجلسوں میں سب سے زیادہ زور جہاں عمل پر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اعتقاد پر بھی ہم زور دیتے ہیں، کیونکہ اعتقاد بنیاد ہے اور عمل عمارت ہے۔ اعتقاد مضبوط ہوگا تو آپ کی عمارت ٹھہر سکتی ہے، اور اعتقاد کمزور ہوگا تو عمارت لمبی بناتے ہوئے چلے جاؤ، لیکن ہوا کا جھونکا آئے گا، طوفان کی ہوا آئے گی تو آپ کی عمارت گر جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے اعتقاد پر زور دینا ضروری ہے۔ اور اعتقاد کے سلسلے میں بھی بڑے بڑے بزرگوں نے جو مہدی موعود علیہ السلام سے پہلے کے تھے، ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، یہی دعا مانگی ہے کہ اللہ ہم کو بزرگوں کے راستے سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آپ نے دیکھا ہوگا شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کی تو مناجات میں جہاں اللہ کے رسول کا واسطہ دیا، اس کے فوراً بعد اگر واسطہ دیا ہے اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، تو کس کا واسطہ دیا؟ مہدی موعود کا واسطہ دیا، اور یہ صاف طور پر کہا کہ بحق مہدی ہادی کے ذات اوس، کہ اے اللہ میں واسطہ مانگتا ہوں محمد اور مہدی کے واسطے سے جو مہدی بھی ہے اور ہادی بھی ہے، اور اس کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح سربر اصفیاء ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح سرور اصفیاء ہے۔ تو یہ شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ تعالیٰ سے واسطے کئی دے کر اللہ سے دعا مانگی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو واسطہ دیتے ہیں وہ حضرت مہدی موعود کا بحق مہدی ہادی، کہ اللہ میں واسطہ دیتا ہوں مہدی کا جو ہادی بھی تھا۔ کون مانگتے ہیں یہ؟ شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو 6ویں صدی کے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک ہستی آئی ہے جن کو شیخ فرید الدین یا عطار کے نام سے یاد کرتے ہیں، بہت بڑے اپنے زمانے کے ولی کامل تھے۔ انہوں نے بھی جہاں منطق الطیر نامی کتاب لکھی ہے جس میں پرندوں کے زبانی حکمت کی باتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں پہلے تو میں درود بھیجتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آخر میں کہتے ہیں آخرش مہدی کہ آل مرتضیٰ، کہ آخر میں میں درود بھیجتا ہوں مہدی موعود پر جو مرتضیٰ کی آل سے ہیں۔ تو تمام بزرگان دین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا نام لیا ہے
تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا نام لیا. اس کے بعد خلیفوں کا تذکرہ کیا ہے. ابو بکر عمر پر، حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ضرور بھیجا ہے، سلام کو بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی کا نام لیا ہے تو مہدی موعود کا نام لیا ہے. کیوں نہ ہو، وہ تو اولیاء تھے، اور ولی اپنے خاتم کو پہچانتا ہے. ولی اپنے خاتم کو پہچانتا ہے. ولی اس وقت تک ولی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو مہر ولایت کا صدقہ نصیب نہ ہو جائے. چنانچہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مہدی موعود علیہ السلام خاتم الاولیاء ہیں. جبھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور خلفائے راشدین سے پہلے اگر کسی ہستی کا نام لیا ہے تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا نام لیا ہے. اب اگر لوگ مہدی موعود علیہ السلام کو بجائے ان کا اس مرتبے کو عطا کرتے ہوئے، بلکہ اس مرتبے کو جانتے ہوئے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، ہم کیا مرتبہ کسی کو دے سکتے ہیں؟ لگتا مراتب کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس نے جن کو جو مراتب دیے تو اس نے دے دیے. مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ دیا، سب سے بڑا مرتبہ یہی کیا کم ہے کہ آپ کو اگر تابع محمد مصطفیٰ بھی بنا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اونچا مرتبہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع معمولی بات نہیں. میں یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، جس طرح قرآن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، قرآن کے مقابلے میں دوسرے قرآن کو لکھا نہیں جا سکتا، اسی طرح رسول کی اتباع میں بھی دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا تھا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ رسول کی اتباع کے لیے اللہ نے مہدی موعود کو پیدا فرما دیا. اگر تابع بھی آپ مانتے ہیں تو مہدی موعود علیہ السلام کا مقام وہاں بہت اونچا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب رسول کے تابع ہیں اور مہدی بھی رسول کا تابع ہے، تو ان دونوں تابع میں کیا فرق ہے؟ عقل کہتی ہے، زندگی پکار کر کہتی ہے، تو خود طبعیت کہتی ہے کہ تمہاری طبعیت میں اور مہدی کی طبعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تم وہ ہو، میری اتباع تو کرتے ہو مگر کبھی کرتے ہو اور کبھی چھوڑ دیتے ہو، اور مہدی موعود وہ ہے جس نے کبھی میری طبعیت کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا. تو یہ وہ مقام ہے جس کو تابع تام کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور تابع تام کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ دونوں کے سامنے اگر رکھ دیا جائے تو دونوں میں کسی قسم کا فرق محسوس نہ ہو. آج تو آپ آسان ہو گیا ہے مسئلہ آپ کے لیے. زیرکس کاپی نکالنا کہتے ہیں. پہلے نقل تیار کرتے تھے، پہلے نقل لکھتے تھے، نقل تیار کرتے تھے کہ صاحب اس کی بھی ہم کو ایک نقل دے دو، تو بیٹھ کر نقل ہوتی تھی. نقل بھی اگر کورٹ میں پیش کی جاتی تو جج اس کا انکار کرتا تھا کہ نہیں، پتا نہیں تم لکھ کر لا لیے ہو، اس کو اٹیسٹڈ بائی کسی کے ذریعے سے اٹیسٹیشن کرا کر لاؤ تو وہ چیز ہمارے پاس چل سکتی ہے. لیکن اب حالات نے صحیح سے ثابت کر دیا کہ نہیں، اب نقل تیار کرنے کی ضرورت نہیں، مشین میں کاغذ ڈال دو، وہاں جو لکھا ہوا ہے وہی کاپی تم کو زیرکس کی کاپی مل جائے گی. اب تو کسی کو سوال کرنے کا موقع بھی پیدا نہیں ہوتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرکس کاپی جو بنائی اسی کو مہدی موعود کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. کوئی فرق نہیں، جو کام وہاں ہوا تھا اس کی کاپی آپ یہاں دیکھ لیجئے، اور یہاں جو کام ہوا اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ یہ کام جو ہوا رسول اللہ نے وہی کیا تھا. کیونکہ زیرکس کاپی اپنی طرف سے لکھی نہیں جاتی، زیرکس کاپی بتاتی ہے کہ یہ نقل ہے کس کی، اس اصل کی نقل ہے. تو معلوم یہ ہوا مہدی موعود کے فرمان کو دیکھو تو رسول کی حدیث کو صحیح کرو. یہ انقلابی پیغام تھا مہدی موعود کا، مہدی اعظم کا انقلابی پیغام تھا. لوگ تو کہتے ہیں کہ رسول کی اتباع سے ہمارے عمل کو ملا کر دیکھو، اور مہدی موعود نے فرمایا بندے کے عمل، رسول کی حدیث کو بندے کے عمل کو ملا کر دیکھو، بندے نے جو عمل کیا ہے وہی رسول اللہ کی سچی حدیث ہے. کیونکہ جو زیرکس کاپی ہے وہ تو اپنے سے نہیں آ گئی ہے،
اور خوبی کی بات یہ ہے کہ زیرس کاپی پر بھی اٹیسٹیشن ہو چکا ہے. زیرس کاپی پر بھی اٹیسٹیشن ہو چکا ہے. اٹیسٹڈ بائی لکھتے ہیں. جب تک وہ نہیں لکھتے معمولی پوسٹ مین بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہاں بھی اٹیسٹیشن ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹیسٹڈ بائی کہہ دیا. یخو اثری ولا یفتی کہ مہدی مجھ سے ہے اور کبھی خطا نہیں کرے گا. اب اس پر بڑھ کر اٹیسٹیشن کس کا آپ کو چاہیے؟ اس ہستی نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ مہدی المہدی منی یخو اثری ولا یفتی کہ مہدی مجھ سے ہے, وہ میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا. تو اب معلوم یہ ہوا کہ جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی خطا نہیں کرے گا, میری اتباع کرے گا, تو مہدی کے عمل کو لے کر دیکھو تو رسول کا عمل آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ رسول کی حدیث کو لے کر مہدی کے عمل کو جانچیں. یہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ مہدی کے عمل کو دیکھو تو رسول کی حدیث سامنے آپ کو آ جانی چاہیے. یہ وہ ہستی ہے جس کو ہم مہدی موعود علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں, جس نے آج دنیا کے سامنے قرآن کے تعلق سے بیان فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے تعلق سے بیان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جن باتوں کو پیش کیا تھا صحابہ اکرام کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ کر, اپنی خواہش کو پیچھے رکھ کر, اپنی آرزوؤں کا گلا گھونٹ کر, اپنی تمناؤں کو نابود کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی. یہ نہیں سوچا کہ ان حالات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, یہ حکم ہے, وہ کیا برابر ہو سکتا ہے, کامیاب ہو سکتا ہے. ان کے سامنے سے ایک ہی بات تھی کہ رسول اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے, محمد اللہ کے رسول ہے. جب قرآن نے کہہ دیا وما ينطق عن الهوى کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ بات نہیں کرتے, وہ جو کرتے ہیں اس وحی کی بنیاد پر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی ہے. تو ان لوگوں نے, ان بزرگان دین نے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی تو ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے, اللہ تعالیٰ ہم کو ان کا صدقہ عطا فرمائے. ان لوگوں نے, ان بزرگان دین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ لاز رکھی. اور کہیں دنیا کی زندگی بڑی لمبی ہے, یہ راستہ دنیا کا بڑا دشوار ہے, بڑا کٹھن راستہ ہے. یہاں زندگی بسر کرتے ہوئے, راستہ چلتے ہوئے ہم کو 4 ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. 4 ڈاکو ہیں. جب ہم راستہ طے کرتے ہیں تو ہر آدمی کے سامنے 4 ڈاکو آتے ہیں اور ہم کو راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے بڑا ڈاکو, سب سے بڑا شیطان, سب سے بڑا چور ہم اس کو نفس کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ صحیح راستہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نفس سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار, کون جاڑے میں اٹھے گا, سردی لگ جائے گی, ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے, باہر شبنم گر رہی ہے, نماز کے لیے جائیں گے, طبیعت خراب ہوگی, سو جانا, پھر بعد میں اٹھ کر قضا کر لینا. یہ کہنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ نفس ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے. آپ زکات و خیرات کو چھوڑ دینے کی کوشش کرتے ہیں, نفس سامنے آ کر کہتا ہے ذرا بیوی بچوں کا خیال رکھو, اس طرح اگر تم دین دیالو بن جاؤ گے, اس طرح تم لوگوں کو دینے لگو گے تو پھر تمہارے ہاتھ میں کیا رہے گا. اپنے بیوی بچے تم کچھ بانج نہیں ہیں, اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھو. آدمی اپنے ہاتھ کو روکتا ہے اور سوچتا ہے کہ واقعی یہ نفس جو ہے مجھے جو کہہ رہا ہے یہ اپنی جگہ پر صحیح بات ہو سکتی ہے, ذرا مجھے احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے. نفس سے آپ بچے. شیطان سامنے آتا ہے, یہ دوسرا رہزن ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے ہماری اپنی زندگی کے راستے پر, اور وہ آ کر ہمارا نفس تو خیر ٹھیک ہے اس کے طور پر, مگر یہ جو شیطان ہے یہ شیطان بن کر آپ کے سامنے نہیں آتا. کیونکہ اگر کالے بالوں والا تو بڑے بڑے دانتوں والا شیطان ہمارے سامنے آ جائے گا تو عقلمند سے عقلمند آدمی کہے گا لا حول ولا قوت, ہٹ جا یہاں سے, ہم تجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں. لیکن وہ اتنا ہوشیار ہے
کہ پہلے آپ کے مزاج کا مطالعہ کرتا ہے، پہلے دیکھتا ہے کہ کس کماش کا آدمی ہے. اگر یہ دیندار ہے تو وہ تمہارے سے زیادہ بزرگ بن کر، تم سے زیادہ بڑی داڑھی رکھ کر، عبا پہن کر آ کر اسی انداز میں آپ کو دھوکہ دیتا ہے جس انداز میں کہ آپ جاتے رہتے ہیں. تو وہ جو شیطان ہے تو وہ تو بڑا مکار ہے. وہ ہر راستہ ہر پہلو اختیار کرتا ہے، ہر شکل اختیار کرتا ہے، ہر حیثیت میں آ کر ہم کو دھوکہ دیتا ہے اور ہمارا راستہ مارنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا تمہارا تو کیا ذکر ہے، بڑے بڑے اولیاء کو اس نے پر مارے ہیں، اولیاء کرام کو اس نے پر مارے ہیں. ہم تو اس کے مارے بہت جلد آ جاتے ہیں، لیکن اولیاء کو بھی اس نے پر مارے اور ان کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے. نفس سے بچے، شیطان سے بچے. اس کے بعد مخلوق سامنے آتی ہے، مخلوق سامنے آتی ہے، یہ بھی ہم کو گمراہ کرتی ہے. آپ نے کچھ اچھا کام کیا، 10 آدمی جمع ہو کر ہے کون آج آپ کی طرح حاتم سخی کون ہے، آپ تو حاتم کی خبر پہ بھی لات مارنے والے ہیں، آپ کا بڑا چرچا ہے سخاوت کا، آپ کا بہت اونچا مقام ہے. تو جو آدمی اللہ کے لیے کام کر رہا تھا، مخلوق نے اس کو گمراہ کر دیا، مخلوق نے اس کو مغرور کر دیا، مخلوق نے اس کو صحیح راستے سے ہٹا دیا. یاد رکھو، کبھی بھی لوگوں کی چاپلوسی کی بات کو نہ سنو. یہ مخلوق ایسی ہے جو اچھے آدمی کو بھی بگاڑ کے راستے پر ڈال دیتی ہے. آدمی کو بگاڑنے کے لیے خراب راستہ جانے کی ضرورت نہیں. 8-10 آدمی کا مجمع بن کر آدمی کے سامنے تعریف کرے سب تمہاری کیا بات ہے، تمہارے سامنے تو کوئی پاسنگ کا بھی آج نہیں ہے، تو خود بخود آدمی کے ذہن میں غرور پیدا ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ کو جس بات سے سب سے زیادہ چڑ ہے وہ غرور سے ہے، وہ تکبر سے ہے. جہاں آدمی میں تکبر پیدا ہوا، لین دین کی بات نہیں، جگہ تہجد پڑھتے ہوئے بھی اس کو غرور پیدا ہوا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے تہجد کے منہ پر مار دو، مجھے اس کے تہجد کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی عاجزی کی ضرورت تھی، لیکن اس نے سر جھکا کر بھی اپنے سر کو اونچا کر رہا ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. مخلوق سے آپ بچے. اور سب کی تعریف سن کر کہا کہ سب ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بڑھے تو دنیا اپنے تمتراش کے ساتھ سامنے آتی ہے، دنیا زیب و زینت کے ساتھ سامنے آتی ہے، مختلف ڈھنگ اختیار کرتی ہے اور آپ کو سمجھاتی ہے کہ یہ ساری دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تم کو اس سے پورا حظ اٹھانا چاہیے، لطف اٹھانا چاہیے. تو دنیا سامنے آتی ہے اور دنیا کے مزے دکھاتی ہے، دنیا کے کرسیاں دکھاتی ہے، دنیا کا اختیار بتاتی ہے، دنیا کا اقتدار بتاتی ہے. اور آدمی اس راستے پر چل پڑتا ہے، اور جب آدمی دنیا کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ سے اسی مناسبت سے دور ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. تو بتاؤ کہ ایک اکیلا انسان، آپ سوچتے ہوں گے پھر ہم زندگی کیسے بسر کریں. ایک اکیلا انسان اور اتنے بڑے 4 پاورفل طاقتور دشمن اپنے لشکروں کے ساتھ آ کر ہم کو بھٹکاتے ہیں، ہم کو بہکاتے ہیں، تو کیا ہم صحیح راستے پر جا سکتے ہیں؟ تو مہدی موعود علیہ السلام اس کا ایک ہی راستہ بتاتے ہیں اور ہم کو فرماتے ہیں کہ آسان ہے، آسان ہے، تم جان سے جیو تو یہ کام ہو سکتا ہے. اگر تم جان سے جیو گے تو یہ ساری چیزیں آتے ہیں. اگر تم صاف کہہ دو کہ نہیں، نہ جان میری ہے نہ مال میرا ہے، یہ تمہیں اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اب تو کیا مجھے سمجھانے کے لیے آیا ہے؟ تو جس دنیا کو میرے سامنے پیش کر رہا ہے اس دنیا کو تو میں نے اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے. تو ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو یاد رکھو ان 4 دشمنوں پر بھاری ہوتا ہے تو اللہ کا فضل بھاری ہو جاتا ہے. بشرطے کہ ہم مجبور و محتاج ہو کر اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑے اور کہیں کہ مالک میں اس راستے سے گزر نہیں سکتا، میں اپنے طور پر ان دشمنوں کا مقابلہ کر نہیں سکتا، بلکہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور اللہ ہم کو سکھاتا ہے نیک کام کرنے کے لیے پہلے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، برے کام کے لیے نہیں، نیک کام کرنے کے لیے. اس بات سے اللہ نے قرآن میں فرما دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن شروع کرو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. یہ بات کب سمجھ میں آتی ہے؟ مہدویوں کو تو یہ بات بہت جلد سمجھ میں آ جانی چاہیے
کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جانا چاہیے کہ شیطان مردود سے، اس کے مکر و فریب سے، اے اللہ مجھے بچا کر تو اپنی پناہ میں رکھ، کیونکہ یہ شیطان مردود وہ ہے جو معنی کو غلط انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور یہی سب سے بڑی خرابی تھی۔ شیطان نے جو کام کیا وہ یہی کیا کہ اللہ تو نے الفاظ کو محفوظ رکھ لیا مگر میں کہاں چھوڑنے والا ہوں، میں معنی میں ایسے غلطاں کر دوں گا، نئے نئے تعویلات لوگوں کو بتا دوں گا کہ وہ تجھ سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو اپنا کام کرتا جا اور میں اپنا کام کروں گا، تو نے مفسرین کے ذریعے سے غلط تعبیروں کو پیش کر دیا، میں مہدی کے ذریعے سے اپنی مراد کو ظاہر کروں گا، اپنی مراد کو میں ظاہر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام انجام دیا، اور آج ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ بڑے سے بڑے مفسر کی تفصیلیں ہمارے سامنے آ جائے۔ تو جو لوگ بیانات کو سن چکے ہیں مہدی موعود علیہ السلام کے، جو لوگ تقاریر کو سن چکے ہیں جس میں مہدی موعود علیہ السلام کا پیغام آپ کے پاس آ چکا ہے، بڑے بڑے تفسیروں کو دیکھنے کے بعد بھی ان کی تعویلات کو سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، اور تعویل بیان کرنے والا کتنا ہی پرزور مقرر کیوں نہ ہو اور اپنی ساحرانہ خطابت کے ذریعے سے ہم کو اپنے جادو میں لینا بھی چاہتا ہو، لیکن مہدوی اس کے اس جادوگری کے تحت آنے والے نہیں ہیں، اور صاف طور پر کہہ دیں گے کہ نہیں، جب تک ہم کو مہدی موعود کا فرمان نہیں مل جاتا اس وقت تک ہم کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے ان مجالس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اعتقادات کے ذریعے آپ کو اپنے اعتقادات سے واقف کروائیں، صحیح اعتقاد کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے، مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں کیا ہم کو صحیح اعتقاد رکھنا چاہیے، مہدی موعود علیہ السلام کا مقام کیا تھا، کیا آپ دیگر اولیاء کی طرح مہدی موعود بھی ایک ولی تھے، جس طرح کے شیخ عبد القادر جیلانی ایک ولی اللہ کے اپنے زمانے کے ولی کامل تھے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے زمانے کے ولی کامل تھے، جیسے کہ میں نے کہا خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے زمانے کے ولی کامل تھے، شیخ صنعانی یہ اپنے زمانے کے ولی کامل تھے، سید محمد گیسودرا یہ اپنے زمانے کے ولی کامل تھے، تو کیا انہی کی طرح حضرت مہدی موعود علیہ السلام بھی ایک ولی کامل ہیں؟ تو ہم کو کہنا چاہیے وہ اپنے زمانے کے اپنے ولی کامل ضرور تھے، ہم کو اس سے کوئی بحث نہیں، ان کی کرامات بھی برحق، ان کی ذات بھی برحق، ان کی ولایت کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جب بات مہدی موعود علیہ السلام کی آتی ہے تو ہم صاف طور پر کہتے ہیں وہ سب کے سب مہدی موعود کے خوشہ چین ہیں، مہدی موعود کے پاس آ کر آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر مہدی موعود کا فیض لینے کی وجہ سے، ولایت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے، ختم ولایت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ ان کا انکار کفر نہیں، مہدی موعود کا انکار کفر ہے، ان پر ایمان لانا واجب نہیں تو مہدی موعود پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا ہم سے جتنا ہو سکا ہے ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں، لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا ہے، اور یاد رکھو کہ دعویٰ معمولی چیز نہیں ہے، میرے سامنے دعویٰ فرمایا کہ میرا مذہب اللہ کی کتاب ہے، اور اس دعوے کے بعد آپ 23 سال دنیا میں زندہ رہے، اور ان 23 سالوں میں کسی عالم سے یہ نہ ہو سکا کہ آپ کو غلط ٹھہرا دے، خلاف سنت عمل کرنے والا ٹھہرا دے۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ مطلب مہدی موعود علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ اپنے پاس ایک زائد جوڑا نہیں رکھتے تھے، اگر کہیں سے جوڑا آ جاتا تو آپ پرانا جوڑا اتار کر کسی فقیر کو دے دیتے اور وہ جوڑا پہن لیتے تھے۔ آپ نے کبھی کپڑا سلوا کر نہیں پہنا، جو آیا آپ نے اس کو پہن لیا، کوئی شخص لا کر دیا تھا، مہدی موعود نے وہ جوڑا پہن لیا، اتفاق سے پائجامہ کا پائنچا ٹخنے سے نیچے آ گیا تھا، تو ایک عالم کی نظر پڑی، اس نے کہا تھا آپ سنت کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں پر آپ کا پائنچا ٹخنے سے نیچے آ گیا ہے، حالانکہ سنت یہ ہے کہ ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہونا چاہیے، پائنچا ہونا چاہیے،
आप का पांचा टखने से नीचे आ गया है। उस भले मानस को इतना तो समझना चाहिए था कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम कपड़े सिलवाकर नहीं पहनते लिए थे और पुराना जोड़ा निकाल कर दे दिए थे। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या किरदार पेश किया है। आपने अपने पाँव को लंबा कर दिया और कहा कि भाई जितना ज्यादा है या कहीं से काट दो। इसमें एतराज की क्या बात है? मैं सिलवाकर नहीं पहना हूं, आ गया अल्लाह के नाम पर तो मैंने पहन लिया। अब अगर ज्यादा हो गया है तो उसका काट दो, जितना ज्यादा है आप नाप कर काट दो, मुझे कोई उसमें एतराज पैदा नहीं हो सकता। इल्म का सहारा लेकर आपने बात को बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इतना कहा कि अगर ज्यादा हो गया है तो उसको काट दो, तो फिर उसके बाद बात खत्म हो जाती है। वो शर्मिंदा हुआ वो शख्स, अरे कहा कि आप जैसा आदमी अरे पायजामे ढीले लंबे वो पहनते हैं जिनमें फख्र होता है, जिनमें गुरूर होता है, वो घसीटते हुए चलते हैं। मेहदी मौऊद को जिनकी जिंदगी फख्र फाखर में गुजरी थी, क्या उनको तकब्बुर से वास्ता हो सकता था? जिंदगियों को देखने वाले देखते ही कह सकते हैं कि जिनकी जिंदगी फख्र फाखर में गुजरी हो, क्या वो पैजामा सिलाते होंगे ऐसा कि जिससे शान मालूम होती हो या फख्र गुरूर मालूम होता होगा? तो आलिम खामोश हो गया। कहते मेरी मौत ने तो अपना पैंचा लंबा कर दिया था। तो लोग इंतजार कर रहे थे, उस वक्त को देख रहे थे कि आपसे जर्रा बराबर भी कोई बात खिलाफ सुन्नत हो जाए तो हम उसको पकड़ेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फजल था, मेहदी मौऊद नहीं चले, अल्लाह चलाया था। मेरा कहना यही था कि इत्तिबाए रसूल कामिल इत्तिबा करने के लिए इंसान इरादा करे तो हो नहीं सकता, और अल्लाह चलाना चाहे तो कोई रुक नहीं सकता। अल्लाह ने चलाना चाहा था, इसीलिए मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के सारी जिंदगी में आप देखेंगे तो कहीं आपको कोई बात ऐसी नजर नहीं आएगी, बात भी नजर नहीं आएगी। काम करना तो बड़ी बात हुई कि जिसमें अल्लाह ताला के जात से हटी हुई कोई बात हो, नजर खुदा से हटी हुई हो, या आपको नजर हटाने की बात कहते हो। कभी भी भाई मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से बात नहीं हुई। कल मौका बहुत बड़ा है, और ये अल्लाह से जो बातें हुई थी तो उनके ताल्लुक से जो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने उनकी इस्लाह फरमाई, एक बहुत बड़ा दफ्तर है। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिसों में, इस साल तो शायद मुमकिन नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी बाकी रखी तो आइंदा मजलिसों में बयान करूंगा कि औलिया अल्लाह से भी कितनी गलतियां हो गई थी और मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने किस कदर उसकी निशानदही की फरमाई, और फिर उसके बाद उसका सही हल भी बता दिया कि ऐसा होना चाहिए था, इन्होंने ऐसा किया था। इंसान को बहरकैफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तिबा करनी चाहिए थी। लेकिन कभी ऐसा हुआ, जैसे मैं कहता हूं कि जिंदगी में जब इंसान के सामने थोड़ी सी दुनिया आ जाती है, ये बुरा हो दुनिया का, इसी ने हमको शरीयत के रास्ते से हटा दिया है, इसी ने हमको हटाया है। हमारी आंखों में वो नजरों को खेरा करने वाली दुनिया की रोशनी जब आ जाती है, चकाचौंध रोशनी जब आती है, जिस तरह इंसान की आंखों पर फोकस डाल दिया जाए रोशनी का तो आदमी आंख बंद कर लेता है और अंधा हो जाता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। आज की इस दुनिया की चकाचौंध रोशनी ने हमारी आंखों को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से शरीयत का रास्ता हमको नजर नहीं आता। और कुछ माहौल जो होता है, अतराफ हम देखते हैं तो उसके माहौल का भी हम पर असर पड़ता है, और उस माहौल की वजह से हम जानते बूझते भी उस रास्ते से हटकर कुछ अपनी अलग डगर पर या दुनिया की बनाई हुई डगर पर हम जाने की कोशिश करते हैं। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने दायरे की जो बुनियाद डाली वो यही वजह थी कि लोगों में रहकर दुनिया से बचना मुश्किल है। आपने कहा आओ हम अलग दुनिया बताएंगे, वो अलग दुनिया का नाम अहलुल्लाह की दुनिया का नाम दायरा है। ये दायरा अहलुल्लाह था, अल्लाह वाले रहते थे, अल्लाह के हुदूद की पाबंदी की जाती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल होता था, उससे हटकर यहां पर कोई बात नहीं होती थी। और दायरे की पाबंदी ये भी थी कि किसी दुनियादार को दायरे में आने की इजाजत नहीं थी और किसी फकीर को दुनियादार के घर जाने की इजाजत नहीं थी। आज हम बेहदे हो चुके हैं,
بسم اللہ پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے، نکاح باندھنے کے لیے جانا پڑتا ہے، بچے کان میں اذان کہنے کے لیے جانا پڑتا ہے، مرید کروانے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، دعوت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے۔ فقیری کے جو حدود ہیں جو بحیرہ معود نے مقرر کیے تھے وہ یہی تھے کہ دنیا دار کے گھر کو مت جاؤ۔ کیوں منع کیا تھا؟ اس لیے منع کیا تھا کہ جب تم اس کے گھر کو جاؤ گے، اس کے گھر کا رہن سہن، اس کے گھر میں صوفے ہوں گے اور تمہارے پاس پرانی ٹاٹ پڑی ہوئی ہوگی، دیکھیں گے تو دل میں خیال ہوگا کہ ہمارے گھر میں بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ پردے لٹکے ہوئے ہوں گے، تمہارے پاس ٹاٹ کا پردہ ہوگا، تو پردوں کو دیکھنے کے بعد تمہارے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہوگی۔ وہاں کا رہن سہن، ظرف برق لباس دیکھنے کے بعد تمہارے دل میں بھی خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر تم ان کے گھر کو نہ جاؤ تو نہ دیکھو گے نہ تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی، اور تمہاری اپنی جگہ تم مست رہو گے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے بہت اچھا حال ہے۔ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی دولت قناعت ہے۔ سب سے بڑی دولت قناعت۔ قناعت کے معنی اللہ تو مجھے جس حال میں رکھا ہے تیرا شکر ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں، ہر ایک کے دل سے ہائے ہائے وائے وائے نکلتی ہے، ہم کو کچھ نہیں، ہم کو کچھ نہیں، انہوں ایسے ہیں ہم کو کچھ نہیں۔ یہ سب سے بڑی دنیا ہے۔ وہ دنیا اتنی تباہی نہیں مچاتی جس کے پاس دنیا نہ ہو کر دنیا کی حوث اور آرزو کرنے کی وجہ سے دل میں جو انقلاب برپا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ اور اسی کے تحت آج دنیا جا رہی ہے اور بڑا اچھا نام دے رہی ہے، بہت اچھا نام دے رہی ہے۔ ترقی کرنا چاہیے، اس کا نام کیا دی ہے؟ ترقی کرنا چاہیے۔ اس کا نام کیا ہے؟ امپروو ہونا چاہیے۔ پہلی حالت سے اگر کچھ امپروو ہو گئی ہے حالت ہماری، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کی حالت کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ میرا اسٹینڈرڈ آف لائف کو اونچا کرنا چاہیے۔ اسٹینڈرڈ آف لائف نہیں، معیار زندگی کو ذرا بلند کرو۔ معیار زندگی کو بلند کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا کیا کرنا چاہیے؟ وہ سب کرو جو غیر قوم کر رہی ہے، وہ سب کرو، اور وہ نہ کرو جو تمہارے آقا رسول مہدی نے کیا ہے۔ کس کا اسٹینڈرڈ آف لائف، کس کی معیار زندگی دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی معیار زندگی کو بلند کیا تھا؟ اگر یہ چیزیں اللہ کے پاس معیار زندگی کی بلندی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کیا کچھ نہیں دے سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں دیا اللہ نے؟ اللہ نے نہیں دیا تمہارے لیے نہیں دیا کہ سب کو اسٹینڈرڈ آف لائف سب کا اونچا نہیں ہوتا۔ مالدار کم ہوتے ہیں تو غریب زیادہ ہوتے ہیں۔ رسول مالدار ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے ہمارا رسول بھی مالدار تھا، ہم کو بھی مالدار بننا چاہیے۔ اللہ نے غریبوں کو تسلی دی، تمہارا رسول غریب نہیں، تم غریب ہو، تمہارا رسول فقیر تھا۔ اور فقیر کی دعا کیا تھی؟ اللہم اے اللہ مجھے احیینی فقیرہ، اے اللہ مجھے فقیر بنا کر زندہ رکھ، وامیتنی احیینی مسکینہ۔ فقیر سے بھی گرا ہوا مقام کیا تھا؟ مسکین کا تھا۔ میں جدہ کو گیا تھا نماز پڑھانے کے لیے، دعا نے کی، یہ دعا کی میرے سامنے دعا فرمائی ہے شب قدر کے بعد میں نے دعا کی، اللہم احیینا مسکینا وامیتنا مسکینا واحشرنا یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ اور دعا تو کریے، انہوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی معلوم نہیں، سب لوگ تو آمین آمین کہتے تھے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو اس کے بعد وہ صاحب آ کر بیٹھے، اچھے پوسٹ پر ہیں جدے میں، آ کر بیٹھے، آگر مجھے حضرت میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے بھائی؟ کہ آپ نے بھی دعا پڑھی اللہم احیینا مسکینا، ہم کو مسکین بنا کر رکھ، ہم ہندوستان میں مسکین تھے، جدے کو آئے اچھا جینے کے لیے، تنخواہ زیادہ ہے تو ہم یہاں آئے مسکینی کی زندگی کو چھوڑ کر
ہم گدے کو آئے ہیں زندگی اچھی کرنے کے لیے. آپ یہاں آ کر بھی ہم کو کہہ رہے ہیں اے اللہ مسکین کی زندگی کو دے دے, تو کیا ہم ہندوستان سے واپس چلے جائیں؟ یہ دعا کیسے سکھائی جا رہی ہے؟ میں نے کہا تم نے مسکین کا مطلب نہیں سمجھا. غریب اور ہے, مسکین اور ہے. میں نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ ہم کو غریب کر دے. رسول اللہ نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ ہم کو غریب کر دے. رسول اللہ نے کیا دعا فرمائی؟ ہم کو مسکین بنا کر زندہ رکھ, مسکین بنا کر مار, اور قیامت کے دن ہمارا حشر مساکین میں فرما. تو آپ نے مسکین کا مطلب مقام کیا سمجھا؟ آپ اردو میں کہہ لیتے ہیں ارے بہت ہی مسکین ہے, غریب آدمی کو بولتے ہیں وہ تو بڑا مسکین آدمی ہے بولتے ہیں آپ. تو مسکین کے معنی آپ کے پاس غربت کی انتہا کو جب آدمی پہنچتا ہے تو اس کو آپ مسکین کے نام سے یاد کرتے ہیں. اردو کا مسکین اور ہے, عربی کا مسکین اور ہے. میں آج آپ کو معنی سمجھاتا ہوں, اس دعا کے بھی معنی سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ دور ہو جائے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, میں گھر کو گیا, تمہاری بیوی بچے بولے یہ کیا دعا کری حضرت نے, مسکین بنانے کی دعا کر دی. اگر اللہ قبول کر لے تو آئندہ تو ہمارا کیا حشر ہو جائے گا؟ پھر کیا ہو جائے گا ہمارا حال؟ نہیں, میرے سمجھ میں بات نہیں آتی. یہ دعا کہیں فرمائی. میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود سب سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائی. آپ نے کب دعا فرمائی اللہم احیینی مسکینا, اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ, مسکین بنا کر مار, اور قیامت کے دن میرا حشر مساکین کے زمرے میں فرما. تو صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے کہا یا رسول اللہ کیوں, جب اتنی اچھی چیز ہے مسکینی تو آپ اپنی ذات کے لیے کیوں مان رہے ہیں, ہم کو بھی اس میں شامل کیجئے. پھر دوسرے سال رسول اللہ نے دعا فرمائی تو کہا اللہم احیینا, ہم سب کو مسکین بنا کر زندہ رکھ. صحابہ کرام نے خواہش ظاہر کی کہ جب یہ اتنی اچھی چیز ہے تو آپ کی ذات تک کیوں محدود رہے, ہم کو بھی شامل کرنا چاہیے. اسی لیے مہدی موعود نے بھی احیینی نہیں کہا, احیینا, ہم سب کو مسکین بنا کر زندہ رکھ, تو مسکین بنا کر مار. اب اس کے بعد میں نے کہا کہ مسکین کا مقام کیا ہوتا ہے. میں نے کہا مسکینی اور ہے, غریبی اور ہے. غریبی جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو اس کو ہم غریب کہتے ہیں, اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی بڑا لکھپتی ہے, بڑا مالدار ہے, کروڑوں روپے کا مالک ہے, آپ سے آ کر ملتا ہے, السلام علیکم, اچھے ہیں بال بچے آپ کے, خیریت سے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بے آدمی مالدار ہے, طبیعت کتنی مسکین ہے. تو مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ عاجزی اتنی اس مقام پر اس کو لے گئی ہے کہ وہ کسی حالت میں ہلتا نہیں, نہ ترقی ہوتی ہے تو اوپر چڑھتا ہے, نہ غریبی آتی ہے تو زمین میں دفن ہوتا ہے, بلکہ اپنی ایک حالت پر باقی رہتا ہے. اس کو مسکین کہتے ہیں. مسکین سکون سے ہے, سکون کے معنی آپ جانتے ہیں, حرکت نہیں ہوتی. تو مہدی موعود نے دعا جو فرمائی تو یہ دعا فرمائی کہ لوگوں عاجزی کے اللہ کے سامنے, بندوں کے سامنے عاجزی کے اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ تمہاری حالت دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی ہو جائے مگر تمہاری حالت میں تبدیلی پیدا نہ ہونے پائے. لوگ کہیں گے کیا مسکین طبیعت ہے, تو مسکینی کا تعلق دولت سے نہیں, مسکینی کا تعلق طبیعت سے ہے. تو مہدی موعود نے دعا فرمائی مسکین کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑا مسکین تو مردہ ہے بھائی, سب سے بڑا مسکین مردہ ہے. کیونکہ جو کاٹ لیں مکھیاں بیٹھے تب بھی وہ حرکت نہیں کرتا, سکون سے پڑا ہوا ہے. تو مہدی موعود نے دعا فرمائی زندہ ہے تو تو اور تیرے سامنے ہم کو مردہ بنا دے کہ تو جو چاہے کر, ہم کو اختیار نہ دے تو اپنے اختیار سے تو جو چاہے کر. اور ظاہر ہے کہ تو جب اختیار سے کام کرتا ہے تو برا کام نہیں کرتا. ہم کو اپنے اختیار سے کام کرتے ہیں تو خلاف ورزی میں کام کرتے ہیں, اللہ کے اختیار میں آ کر کام کرتے ہیں تو اچھا کام کرتے ہیں. تو یہ مسکینی وہ مسکینی ہے کہ جس میں مردہ زندوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, جیسا چاہے لگاتا ہے, جو کپڑے چاہے پہناتا ہے, لے جا کر دفن کرتا ہے. مردہ احتجاج نہیں کرتا, پروٹیسٹ نہیں کرتا. اللہ کے کسی کام میں پروٹیسٹ مت کرو, اس کو مسکینی کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہماری حالت کیا ہے آج؟ ہم سرتاپا پروٹیسٹ ہیں.
ذرا دھکا لگا، اللہ ہم کو ہی دے رہا ہے. تھوڑا سا دھکا ہوا، کیا ہے کل بچہ پڑا تھا آج نہیں پڑ گئی، پرسوں جو ہے وہ پڑھ کے اٹھے تھے کہ یہ چکر چل رہا ہے. تھوڑا بخار آیا تو گھر میں کیا ہو گیا ہے نہیں معلوم، تو پروٹیسٹ شروع ہو گیا، احتجاج شروع ہو گیا. ارے بھائی بخار بھی آیا ہوگا تو اللہ کی رحمت سمجھو، ہمارے گناہوں کو جلانے آیا ہوگا، اللہ کی طرف رغبت کرنے آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کچھ ہم کو کچھ دیتا ہوگا جب تو مصیبت کو ڈال رہا ہے. بجائے شکر کرنے کے تم تکلیف میں کیوں ایسے کیا کرتے ہو؟ تم تکلیف میں اللہ کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ ثانیہ مہدی رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں ناسور پڑے ہوئے تھے، کئی وزنی بیڑیاں ڈالنے کی وجہ سے ناسور پڑ گئے تھے. جب لوگوں نے پوچھا ثانیہ مہدی سے طبیعت کیسی ہے تو ثانیہ مہدی نے کیا جواب دیا کہ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. یہ دو باتیں یاد رکھو. آپ اچھے ہیں، لوگ خیریت پوچھیں تو بولنا ہے الحمدللہ. میں خیریت سے ہوں، کوئی اگر مجھے پوچھے حضرت مزاج کیسا ہے، مجھے کیا جواب دینا چاہیے؟ الحمدللہ. اور میں بخار میں ہوں، طبیعت خراب ہے، اور کوئی آ کر پوچھے طبیعت کیسی ہے، نہیں بھائی گھٹنوں میں درد ہے، بخار ہے، میں 4 دن سے ایسا چل رہا ہے، ایسا نہیں بولو. پھر کیا بولنا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال. اللہ کی تعریف کرتا ہوں ہر حال میں، مجھے جس حال میں رکھا ہے اس میں بھی میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں. تو سامنے والے کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے علی کل حال بول رہا ہے. اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میں دے رہا ہوں تکلیف، میری تعریف بیان کر رہا ہے. تو ثانیہ مہدی نے جب پوچھا تو ثانیہ مہدی نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال. پھر لوگوں نے اصرار کر کے پوچھا کہ یعنی آپ کے پاؤں میں بیڑیوں کی وجہ سے جو ناسور پیدا ہوئے ہیں تو اس کی کیا کیفیت ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں سچ کہوں تو اللہ کی شکایت ہوگی، اگر میں سچ کہوں کہ مجھے بہت تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ کی شکایت ہوگی، اور میں یہ کہوں نہیں مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں ہے تو جھوٹ ہو جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں الحمدللہ علی کل حال. یہ وہ بزرگ تھے جو خدا کو ہمیشہ دیکھتے تھے. ہم خوشی میں بھی نہیں دیکھتے، وہ لوگ مصیبتوں میں بھی اللہ ہی کی طرف ان کی نظر تھی. اس لیے اللہ کہتا ہے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. کبھی خوف کے ذریعے سے کرتے ہیں، کبھی بھوک کے ذریعے سے کرتے ہیں، کبھی مال پانی میں، اولاد میں، نقصان میں، پھلوں میں، کبھی نقصان دے کر ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں کہ تمہاری نظر ہم پر ہے. یہ ہے کہ ان چیزوں پر تمہاری نظر ہے، چیز بڑھتی ہے یہ چیز گھٹتی ہے، نہ چیزوں کو مت دیکھو، اللہ پر نظر رکھو. تو پھر ایسی صورت میں تم کو نہ چیز بڑھنے کی خوشی ہوگی نہ گھٹنے کا رنج ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں بڑا سخت معرکہ تھا. منافقین کی ایک جماعت کو ٹولی نکل گئی تھی. 1000 تو نکلے تھے، 300 نکل گئے، صرف 700 باقی رہ گئے تھے. لڑنے کے لیے نکلے، ادھر کا لشکر زیادہ آیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ذات پہ بھروسہ تھا. مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. کافروں کو بھگاتے ہوئے دور تک لے کر چلے گئے. مشرکین نے اپنا ساز و سامان، غلہ، رسد، ہتھیار جو کچھ ساتھ لائے تھے وہ سب کے سب میدان جنگ میں چھوڑے اور بھاگنے لگے. لڑنے والوں نے جب دیکھا میدان خالی ہے، کافر بھاگ رہے ہیں، سامان کو سمیٹنا شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو جو شاید 13 یا 17 آدمی پر تھا، ایک دربے پر مقرر کیا تھا، متعین کیا تھا کہ دیکھو یہاں سے مت ہلنا، فتح ہو جائے کہ شکست ہو جائے، یہ جگہ تم مت چھوڑو، یہ بڑے موقع کی جگہ ہے. جب ان لوگوں نے دیکھا جنگ ہو چکی، کافر بھاگ رہے ہیں اور سپاہی جو ہیں وہ سب کے سب سامان سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، ہتھیاروں کو بازو رکھ دیا، سامان سمیٹنے لگے. انہوں نے کہا دستور تو یہ ہے کہ جس نے جو مال لوٹا وہ اسی کا، یہ لوگ تو مال لے لیں گے اور ہمارے حصے میں ہم دیکھتے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر ہمارے حصے میں کچھ نہیں ملے گا. جب جنگ ہو چکی ہے تو اب کیوں کھڑے رہے؟ فوراً انہوں نے دربے کو خالی کر دیا
اور مال لوٹنے میں سمیٹنے میں وہ بھی آ کر شریک ہو گئے. خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے, مشرک تھے, بھاگتے ہوئے فوج کو جمع کیا, دیکھا کہ درگاہ خالی ہے, بھاگتے ہوئے فوج کو جمع کیا اور پھر اسی ڈرے سے تیاری کے ساتھ آئے. مسلمان اپنے ہتھیاروں کو بازو رکھ کر مال سمیٹنے میں تھے. انہوں نے موقع غنیمت سمجھا. یہ حملے کی طرف سے غافل تھے اور حملے کا جو موقع تھا وہ ان کو مل گیا تھا کافروں کو. اس درے سے آئے اور مسلمانوں کی پیٹھ پر وہ زوردار حملہ کیا. مسلمان سراسیمہ ہو گئے, ہتھیار اٹھانے کا موقع نہ ملا. 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان تھا. فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے. یہی نہیں, نقصان ہو جاتا تو ہم برداشت کر لیتے تھے. صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے. 70 بہت بڑے صحابہ اکرام تھے جو شہید ہوئے تھے. سب سے بڑا یہ ہوا کہ کافروں کی ہمت بڑی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکے, قریب آ گئے. ابن امیہ نے تو ایک ایسا تلوار کا وار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کو کاٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. خون اتنا بہا, کڑیاں اندر اتر گئی تھی, دانت شہید ہو گئے. اتنا خون بہا گیا آپ سے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. ایسے میں شیطان نے آواز لگائی, الا ان محمدن خدمات, آگاہ ہو جاؤ, نعوذ باللہ محمد مر گئے. بچے کچے جو حواس تھے مسلمانوں کے وہ بھی ختم ہو کر رہ گئے کہ جب جس کے واسطے لڑ رہے تھے جب وہ نہیں رہا تو ہم کس کے لیے لڑیں گے. اب کیا ہوگا ہمارے مذہب کا, کون ہمارا رکھوالا ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آتے ہی ایک گڑھے میں آپ گر گئے تھے, نظر نہیں آئے. پوچھا ابو لہب نے, ابو لہب نے پوچھا تھا, ابو سفیان نے آواز لگائی, کیا تمہیں محمد ہیں؟ جواب دینے والا کوئی نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ انتقال ہو گیا آپ کا. سراسی میں کیفیت پیدا ہو گئی ہے, سناٹا چھا گیا ہے مسلمانوں کے چھوٹی سی ٹکڑی پر فوج کی. لیکن آپ کو ہوش آیا, آپ اٹھے, آواز لگائی. پھر اس نے کہا اولو حبل جو بت ہے, اے حبل بت, تو بہت بڑا ہے, تیرا مرتبہ بہت بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید حضرت عباس کو بلا کر کہا جواب دو, اونچی آواز کہیں جواب دو, اللہ اجل, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, حبل نہیں, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ آواز سنی تو مسلمانوں میں بھی کچھ جان پیدا ہوئی. نقصان تو ہو چکا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا تھوڑی سی دنیا کے لیے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی. نتیجہ یہ کہ صرف تم کو نقصان نہیں ہوا بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو نقصان ہوا, آپ کی ذات مبارک کو نقصان ہوا. آج ہم جن کا بحران کر رہے ہیں, جن کو گنج شہداء کے نام سے یاد کرتے ہیں, کیونکہ مقام قاتل و قتیل کا آ چکا تھا. مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی چوتھی صفت کو بندگیاں کے حوالے کہہ کر کیا تھا کہ قاتل و قتیل کی صفت کا اظہار تمہارے ذریعے ہوگا. پہلے دن کی جو لڑائی ہوگی اس میں تمہیں کامیابی نصیب ہوگی, اور دوسرے دن جو مارے گا ہوگا اس میں تم شہید ہو جاؤ گے. سر کاٹا جائے گا, سر کی ہڈیاں نکال دی جائیں گی. یہ تم نے جو بارے امان اٹھایا تھا اس کو ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے. میری وفات کے 20 سال کے بعد یہ واقعہ ہوگا. حامل پر مظفر کے حکم سے آئینل نے چڑھائی کی تھی. بندگی نے کے پاس 100 آدمی تھے. بندگی نے 40 افراد کو دائرے کی حفاظت کے لیے رکھ چھوڑا تھا. وہاں ڈرا تو نہیں تھا. ہاتھ کی چھڑی سے آپ نے گول دائرہ بنا دیا اور لکیر بنا کر کہا جنگ کا نقشہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے
یہ لکیر کو پار کرنے کی تم کو اجازت نہیں دی جا سکتی. جنگ میں فتح ہو جائے فتح نہ ہو، اس لکیر کے باہر قدم مت رکھو. وہ شیطان جب فقراء کو دیکھیں گے کہ بہت ہی کم تعداد میں ہیں، ان کے پاس سامان کم ہے، ان کی ہمتیں بڑھیں گی اور ہو سکتا ہے کہ دائرے پر حملہ بول دیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دائرے کی بیویوں کی عزت و ناموس کو بھی دھکا پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس لیے تم دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اس لکیر کے پار نہیں ہونا چاہیے. ان فقراء حزب اللہ نے اپنے مرشد کے حکم کو سامنے رکھ کر اس دائرے کی حفاظت کرتے ہوئے اس لکیر کے اندر رہے. تو مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. جب مقابلہ ہوا اور 60 افراد نے 60,000 کے لشکر کو مار کر بھگایا. غلط بولا میں، 60 افراد میں نہیں، 60 اللہ کا تھا، اللہ کا ساتھ تھا. اور اللہ صاف سے بڑھ کہتا ہے تم نہیں لڑے، اللہ لڑ رہا تھا. تم کو کامیابی فوج کی وجہ سے نہیں ہوئی. لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تم کو فتح مندی عطا فرمائی. تو یاد رکھو جنگ میں جو جیت ہوتی ہے وہ نصرت خداوندی کے ذریعے سے ہوتی ہے. سامان سے کبھی فتح نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ ایمان کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے. یہاں مقابلہ 60 اور 60,000 کا نہیں، یہاں پر مقابلہ ایمان اور کفر کا تھا، حق اور ناحق کا مقابلہ تھا. اللہ تعالیٰ کو بتانا منظور تھا. مہدی موعود کی پیشن گوئی پوری ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود کی پیشن گوئی کو پوری کرنے کے لیے وہ ہمت ان کو عطا کی تھی کہ 60 افراد نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو بھگا دیا. اور بھگوڑی بھاگتی ہوئی فوج جب ان 40 نہتوں کو دیکھا کہ یہ دائرے کے اندر ہیں، انہوں نے جاتے جاتے ان 40 کو بھی قتل کر دیا. چاہتے تو یہ باہر نکل کر مقابلہ کر سکتے تھے، پر قربان جائیے انہوں نے مرشد کے حکم کو آخری حکم سمجھا اور سمجھا کہ اس سے باہر ہم کو جانا نہیں ہے، اس کے اندر رہ کر مرنا اچھا ہے باہر جا کر جینے سے. یہ روایت ہم کو سبق سکھاتی ہے کہ ہم کو حدود کے اندر رہ کر مر جانا بہتر ہے، حدود سے باہر جا کر جینا نہیں چاہیے. دائرہ وہ حد ہے کہ اس میں ایمان کی سلامتی ہوتی ہے، آداب کی سلامتی رہتی ہے. ہمارے جو خاص طریقے ہیں وحدانیت کے اس کی پابندی ہوتی ہے تو دائروں میں ہوتی ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو دائر سے باہر جا کر زندگی بسر کر رہے ہیں، 5 وقت کا نماز تک نصیب نہیں ہوتی اپنی مہدیوں کی جماعت کے ساتھ. کبھی بحران میں شریک ہو جاتے ہیں تو مشکل سے شریک ہوتے ہیں، ورنہ کیا بات ہے، کہاں کی صحبت ہے، کہاں کا ذکر ہے، وہ ہمارے پاس کیا طریقے ہیں. دائرے میں جو اعمال ہوتے تھے باہر وہ اعمال ہو نہیں سکتے. تو ان بزرگوں نے مہدی رستندگنیا کی ہاتھ کی لکیر کی کھینچی ہوئی لکیر کو اللہ تعالیٰ کی حد سمجھا اور باہر نکلنے کو گناہ سمجھا. جان دینا گوارا ہوا لیکن اس لکیر سے باہر نکلنا گوارا نہیں ہوا. اسی سے ہم کو سبق سکھاتی ہے کہ ہم کو دائرے کی حدود میں کیسے رہنا چاہیے. اور پھر یہ بات جو ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اگر ان لوگوں نے شہادت کا درجہ پایا تو چونکہ بندگنیا کے حکم سے وہ شہید ہوئے تھے تو بندگنیا نے ان کو ان 40 سروں کو ان 100 سروں میں گنا جن کو اللہ کے دربار میں سجا کر پیش کرنے والے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام کی حجت کو پوری ہونا تھا. بندگنیا رضی اللہ عنہ نے ان 40 کو اپنے نماز پڑھی اور ایک ہی قبر میں ان 40 کو رکھا. اسی وجہ سے ان کو گنج شہداء گنج شہیدوں کے نام سے یاد کرتے ہیں. 40 فقراء کو رکھ کر شہیدوں کو رکھ کر دفن کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے وہ گنج شہداء کے نام سے یاد کرتے ہیں. مختلف خاندان کے لوگ تھے،
مختلف ممالک کے لوگ تھے. ایک مرتبہ حضرت گونجی نے دیکھا معاملہ دیکھا میں نے سب عرض کیا کہ میرا جی وہ جو قاتلوں قتیلوں کی جنگ ہونے والی ہے وہ 100 سالوں کو میں نے دیکھا, اس میں سے ایک میاں سالار جو ہے اس قافلے کے وہ مجھے نظر آئے اور باقی لوگوں کو میں پہچان نہیں سکی. ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم دیکھے ہوں. تو مہدی موعود نے فرمایا تم نے جو کہا سچ کہا, سالار میرے سامنے ہے اور قافلہ اللہ کی نظر میں ہے. سالار میرے سامنے ہے اور وہ جو قافلہ ہے شہیدوں کا 100 کا 99 کا وہ اللہ کی نظر میں ہے. جب موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو مختلف مقامات سے جمع کرے گا. چنانچہ اس میں سندھی بھی ہے, ہندی بھی ہے, اس میں مکران کے بھی ہے, اس میں مہاجن لرانی بھی ہے, اس میں خفچی بھی ہے, دکنی بھی ہے, ڈبوئی کا بھی ایک آدمی ہے, اس میں بھروچ کا بھی ایک آدمی ہے, اس میں گجراتی بھی ہے, اس میں دسالے کے بھی ہیں, اس میں داسیجی بھی ہے, اس میں مختلف مقامات کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو جمع کر دیا تھا. جن کی قسمت میں میاں کے ساتھ شہید ہونا لکھا تھا اللہ نے ان کو وقت پر جمع کر دیا تھا اور وہ اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہیں حوالے کر دیا. تو آج ان کے گنجے شہیدوں کے نام سے جو ہم آج نعرہ تقسیم ہوا اور بندگی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنگ ہونے والی ہے. دوسری بات یہ تھی کہ اسی جنگ میں میاں کی آنکھ میں ایک تیر لگا تھا. وہ اتنی قوت سے آپ کے آنکھ کے اندر گیا تھا. لوگ کھینچتے ہیں لیکن تیر نکلتا نہیں تھا. آخر میں نوک کو اندر چھوڑ دیا گیا اور تیر کو کاٹ کر نکال دیا گیا. اتنا حصہ نکال دیا گیا اور نوک اندر رہ گئی. ٹرین میں سفر کرنے والے جانتے ہیں, خیر تو بات نہیں ہے, لیکن جس وقت کوئلے سے انجن چلتا تھا, کوئلے کا تھوڑا سا حصہ اگر آنکھ میں گر جاتا تو حالت کیا ہوتی تھی؟ آنکھ بھاری ہو جاتی, لال ہوتی, درد دیتا رہتا, سر کا درد شروع ہوتا, پانی بہتا رہتا تھا, آدمی کو چین نہیں ہوتا تھا. کوئلے کا ایک تھوڑا سا حصہ جس کو ہم رائی کے دانے کے 10ویں حصے کے برابر بھی کہہ سکتے ہیں, اتنا حصہ بھی پڑ جاتا ہے آنکھ میں تو آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا, بے چین رہتا ہے. میاں کی آنکھ میں تیر کا نوک چبھی ہوئی ہے, کاٹ کر نکال دیا گیا ہے اور میاں اس پر پٹی باندھ دیے ہیں. نمازیں ادا ہو رہی ہیں, جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ بابا کل ہم کو پھر سے حملہ ہوگا تو ذرا مجھے بتاؤ کہ تم کیسے جنگ کرتے ہو. 2 پارٹیاں کرتے ہیں اور میاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ 2 پارٹیوں سے آپ مقابلہ کرواتے ہیں. آپ ہنستے ہوں گے کہ مظفر بادشاہ گجرات کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کبڈی کھلانے سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا؟ میں جو لوگ قرآن پڑھے ہیں ان کو اس کا جواب ملتا ہے. اللہ یہ کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم, دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی تیاری کرو جتنی تم سے ہو سکتی ہے. تم سے جتنی تیاری ہو سکتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 1947 کی بات ہے, چنپرن میں ہندو مسلم فساد ہو گیا تھا. ہندو مسلم فساد ہوا تھا. چنگل ریڈی تھا, چنگل ریڈی کا آیا تھا وہ, تو اس کو بڑے بڑے رتھوں میں لے کر اس کو لا رہے تھے. تو طریقہ اس وقت یہ تھا کہ یہ روڈ سے نہیں آتے تھے, 5 سائڈ کے پاس سے پھر وہی مین روڈ واپس چلے جاتے تھے. لیکن اس وقت یہ ہوا تھا کہ وہ دائرے کی طرف بھی بڑھنے لگے سواریوں کو لے کر. وہاں چند نوجوان مہدوی بیٹھے ہوئے تھے کہ بنیا کے محلے کے پاس. انہوں نے دیکھا کہ یہ نیا طریقہ ہے, کبھی بھی ایسا ادھر نہیں آئے تھے لیکن آج کیوں ادھر آ رہے ہیں. انہوں نے جا کر روکا. پوری گاڑیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے, پوری تیاریوں کے ساتھ تھا وہ. ان نوجوانوں نے
ادھر سے پتھر بازی شروع کر دی. ان کا پتھر کسی نہ کسی کے سر کو لگتا تھا اور ان کا پتھر 5-7 آدمی تھے, پھیل جاتے تو پتھر ان کے خالی جاتے تھے, پھر وہی پتھر اٹھا کر وہ ان کو واپس پھینکتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان سب کو بھگا دیا گیا. 12 یا 16 بیلوں کی جو رتھ تھی اس کو واپس کر دیا گیا. مشکل سے 10-12 نوجوان ہوں گے ہمارے جو تیار ہوئے تھے. تو اس وقت میں کرفیو وغیرہ ہوا تھا, تو ہمارے میاں والد صاحب قبلہ رات کو دروازے بند کرتے, گھر کا ہمارے ایک ہی دروازہ تھا, بند کرتے تو بولتے مرشد وہاں سے 2-4 پتھر لا کر دروازے کے پیچھے رکھو. تو بولے کیوں بھائی؟ تو بولے کہ کبھی حملہ ہو تو ہم پتھر سے مقابلہ کریں گے. میں بولتا دل میں بول رہا تھا, ہفتہ بھی میں بولا بھی تھا, میاں یہ پتھروں سے کیا ہوتا ہوگا, 2-4 پتھر لا کر کونے میں ہم رکھیے. تو میاں نے کہا اللہ کا حکم ہے عید لہم مستطعتم, بیکار مت بیٹھو, جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنی تیاری کرو. اب ہمارے پاس فقیروں کے پاس کیا تیاری ہو سکتی ہے, صرف پتھر ہم رکھ سکتے ہیں, اس لیے ہم کو تیاری کرنا چاہیے. کل کو خدا یہ نہ پوچھے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا تو ہم کہیں گے ہم سے جو ہوتا تھا وہ ہم نے کیا. میاں نے کہا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تم سے جو ہوتا ہے وہ کرو, اور کیا ہوتا ہے اور کشتی کر کے مجھے بتا دو کہ تم ان سے کیسے لڑو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ جن کی تیاری میں قبول فرمائے گا, شمار فرمائے گا. ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کیا, ہماری طاقت سے بڑھ کر تو ہم کو تکلیف بھی نہیں تھا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. ہماری جتنی حیثیت, ہماری جتنی حالت, ہم نے اس کی تیاری کر لی. اس کے بعد کا معاملہ تو جان, کیونکہ ہم تیرے راستے میں لڑ رہے ہیں. اگر جلانا ہے تو جلا, اور ہم کو شہید کرنا ہے تو شہید کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خدا سے دعا کرتا ہوں کہ بار تعالیٰ ان گنج شہداء کے صدقے میں ہم کو بھی دائرے کے حدود کی پابندی عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کر, عقیدے کے لیے, ایمان کے لیے سودا بازی کی ہم کو توفیق مت دے. آج سودا بازی چل رہی ہے, آج نام و نمود چل رہا ہے, آج شہرت کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور عقیدے کا سودا ہو رہا ہے. اے اللہ ہم کو وہ نام چاہیے جو مہدی موعود کے دائرے کے فقیروں کے زمرے میں بھی آ جائے, غلاموں کے زمرے میں آ جائے تو ہمارا نام اونچا ہوگا. اے اللہ ہم کو مہدی موعود کے دائرے کے غلاموں کی حیثیت سے قبول فرما لے اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ وقت آنے پر ہم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکیں, اور اس کے لیے کچھ بھی قربانی ہو دینی پڑے تو اے اللہ توفیق عطا فرما کہ قربانی دیں, اس قربانی کو قبول فرما, اور ہم کو اور ہماری آنے والی نسل کو بھی سچے اور پکے مہدوی کی حیثیت سے زندہ رہنے, ایمان کی حالت میں مرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کبڈی کھیلیں گے, اس کے بعد تصویر ہوگی.